بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ عن ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روی عن اللہ تبارک و تعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظلموا۔ آج الحمدللہ ہم ایک اور حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اربعین نووی سے لی گئی ہے۔ اربعین نووی جن کے احادیث ہم یہاں پر اس درس میں شامل کرتے ہیں۔ آپ کا کنیت امام ابو زکریا، یحییٰ بن شرف الدین آپ کا نام، اور آپ 631 ہجری میں دمشق کے نواحی گاؤں میں پیدا ہوئے، 631 ہجری، اور وفات 676، 45 سال کی عمر ملی۔ تمام احادیث جو 42 احادیث اس کے اندر شامل ہیں سنداً صحیح اور اکثر صحیحین کی ہیں، متفق علیہ احادیث ہیں، دین میں اساس کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ انہی میں سے آج ہم یہ 24ویں حدیث مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آگے آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا قرینہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ آئیے ایک اور فرمان پڑھتے ہیں اربعین نووی کی حدیث کی صورت میں۔ 24ویں حدیث ہے، ظلم کی حرمت اور حقیقت توحید اس کا عنوان ہے، حالانکہ اس میں بہت ساری اور دوسری باتیں بھی شامل کی گئی ہیں۔ آئیے اس حدیث کو دیکھتے ہیں۔ عن ابی ذر غفاری رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ یہ فقراء صحابہ میں سے تھے، انصاری صحابہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ بھی، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظلموا۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ فرقان کی آیت کہ ظلم سب سے بڑا شرک ہے۔ لغوی طور پر کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا ظلم کہلاتا ہے۔ حد سے تجاوز اور لوگوں کے بارے میں ناجائز تصرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ظلم کو حرام قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون عدل کے خلاف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 احادیث آپ سے مروی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تھا اس نے لوح محفوظ میں لکھ لیا، سو وہ اس کے پاس عرش کے اوپر موجود ہے، انا رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ متفق علیہ حدیث ہے دوستو۔ یقیناً اللہ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ سورۃ یونس آیت نمبر 44۔
یقیناً اللہ کسی پر ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا. اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا بڑھائے گا اور خاص اپنے خزانہ فضل سے مزید بہت بڑا کر دے گا. یاد کرے ایک کھجور صدق دل سے صحیح نیت سے جب اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقے میں دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پرورش کرتے ہیں. جیسے مثال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ گائے اور اونٹ کا بچے کی پرورش ہم کرتے ہیں، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور کتنا بڑا ہو جاتا ہے، احد پہاڑ کے جتنا. ایک کھجور ہے. نیتوں کے سودے ہیں دوستو، اور لوگوں پر کھجور کی گٹلی کے تاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. یہ کھجور اس لیے کہ وہاں پہ یہ ایک عام غذا تھی، اسی لیے اسی چیزوں کی اگزامپلس بھی دی گئی ہیں. یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدیکم. دوسری بات جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے طویل حدیث ہے. اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں. تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. سورہ فاتحہ ہر رکعت میں، ہر نماز میں ہم کیا چیز مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے رب ہمیں ہدایت بخش سیدھی راہ کی. عہد ہدایت سے فعل امر ہے، ہمیں ہدایت دے. ایک درجہ سیدھا راستہ بتا دیا جائے، 3 درجے ہیں اس کے. دوسرا درجہ کیا ہے کہ راستہ دکھا دیا جائے. یعنی کسی کو اگر راستہ بتانا ہوتا ہے تو 3 طریقے ہوتے ہیں. اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ پہ ہے. دوسرا یہ کہ اس کے نو ہاؤ بھی بتا دیے جاتے ہیں کہ وہ اس مسجد کے قریب ہے یا اس جگہ کے قریب ہے. اور تیسرا راستہ وہ ہوتا ہے کہ بنفس نفیس ہاتھ پکڑ کر وہاں تک پہنچا دیا جائے. یہ 3 راستے ہیں دینے کے، بتانے کے کسی کو. تو اللہ تعالیٰ سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ انگلی پکڑ کر سیدھے راستے پر چلایا جائے، جیسے بچوں کو لے کر. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ سے یہ ہدایت مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کچھ نہیں جانتے، ہمیں نو ہاؤ نہیں ہے، ہمیں تو آپ ہاتھ پکڑ کر چلائیے سیدھے راستے کی طرف. راستہ دکھانا، منزل مقصود تک پہنچانا اور ثابت قدم رکھنا اس پہ، یہ ہے ہدایت. اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لے لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی مت کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اسٹریٹ فارورڈ ابن آدم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ شیطان ملعون تمہارا دشمن ہے. وہ تمہارے آگے سے بھی آئے گا، پیچھے سے بھی آئے گا، سامنے سے بھی آئے گا، اوپر سے بھی آئے گا، نیچے سے بھی آئے گا. لیکن تم میری رسی کو تھامے رکھنا، تب تو بچے رہو گے، ورنہ یہاں پہ آنے میں بھی کتنی مشکل کر دے گا. سو جاؤ، کیا ہے 5 منٹ سو گئے تو کیا فرق پڑے گا، وہاں کون سا ہے، یہ تو بہت سنے ہوئے ہم نے ایسے تھوڑی دیر ہو جائے گی تو کوئی تھوڑی، یعنی ہر طرف سے حملے کرے گا. اور میری بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے. 18 انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو ہدایت کہاں سے ملی؟ اللہ تعالیٰ نے دی. اور سب نے کیا کہا اپنی امت کو کہ ہدایت اگر حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف صرف دل سے رجوع کرنا پڑے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اور ہم نے ان میں سے ایسے امام اٹھائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے، جبکہ انہوں نے صبر کے روش اختیار کی اور ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے. وہی دیکھیں
جتنے بھی نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے، سب کا مشن یہی تھا، ہدایت۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی، پھر ہدایت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ میرا رب ہے، تو میرا رب بھی، تو اس کی بندگی کرو، یہی دین کا سیدھا راستہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے کس چیز کی تلقین کی؟ سیدھے راستے کی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ یہ واقعہ ہے جب آپ کے چچا ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میرے کان میں کہہ دو۔ آپ نے اتنے احسانات کیے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس دین پر اتنی پروٹیکشن کی تھی، تو یہ کہا، اور اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر آپ چاہیں کسی کو ہدایت دینا تو نہیں، یہ تو کام اللہ کا ہے، آپ کا کام تو یہ ہے کہ صرف پہنچا دینا ہے، کس کو ہدایت پہ لانا ہے یہ نہیں۔ غزوہ احد کو یاد کریں، کس نے پوری کایا پلٹ دی تھی؟ اور وہی تھے جو پھر جب بعد میں دین قبول کیا، اسلام قبول کیا، اور کیسے چیزیں تبدیل ہو گئی۔ اور اللہ بلا رہا ہے تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف، اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا، ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل، اور ان کے بالا خانوں کے نیچے، یعنی جنت میں جب ایک مومن کو داخل کیا جائے گا تو اس سے کدورت، حسد، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نکال دیں گے، اور وہاں پہ وہ شکر کے کلمے پڑھے گا اللہ کے لیے، جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہی نہ ہمیں پہنچا دیتا۔ یقیناً ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے تھے، اور تب انہیں پکارا جائے گا، یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنا دیے ہوئے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے۔ وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اعمال کی وجہ سے، جبکہ مومن کیا کہیں گے؟ یہ آپ کا کرم ہے۔ یاد کریں وہ حدیث حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صحابہ کو کہہ رہے تھے کہ تم صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جاؤ گے، تو کسی نے یعنی تھوڑی سی جرأت کرتے ہوئے صحابہ نے پوچھا کیا آپ بھی؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی، مجھ پر بھی اللہ کا کرم ہے، اور ہاتھ رکھ لیا۔ تو دیکھیں کس طریقے سے، یعنی صرف اعمال کی بنیاد پہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی ہدایت، اللہ کی شفقت شامل حال نہ ہو۔ یا عبادی کلکم جائعن الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ رزق کا وعدہ، ہدایت کا وعدہ۔ اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے پھرنے والا جاندار زمین پر مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی اور اس کے عارضی طور پر سونپے جانے کی جگہ کو بھی، یہ سب کچھ ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کرتا ہو؟ وہ پاک ہے اور وہ بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بار بار جتلایا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، ہدایت کی روشنی، ہدایت کا نور منور کیے جا رہا ہے۔ اے لوگو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں رزق بہم پہنچاتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ تو تم کہاں سے الٹے پھرائے جا رہے ہو؟ بار بار پکڑا جا رہا ہے کہ دوزخ میں نہ گرو، پلٹ آؤ۔
یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، اے میرے بندو تم سب ننگے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو تو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ ہدایت، رزق، لباس۔ اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرم گاہوں کو ڈھانپتا ہے اور آرائش و زیبائش کا سبب بھی ہے۔ لباس کا بتا دیا گیا کہ یہ کیوں ہے، شرم گاہ کا تحفظ اور زیب و زیبائش کے لیے ہے۔ اور تقویٰ کا لباس وہ ہے سب سے بہتر، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اخذ کریں۔ بتا دیا کہ لباس کی اہمیت کیا ہے۔ یاد کریں اس وقت کو کہ جب ننگے طواف کیا کرتے تھے اور اس ننگے طواف کو افضل سمجھا کرتے تھے، تو یہ آیت نازل کی گئی کہ نہیں، یہ نہیں، ایسے نہیں چلے گا مشرک۔ بتا دیا گیا کہ لباس پہنو گے، اور یہ اللہ کیوں پہنا رہا ہے۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی اغفر لکم، اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ یاد کریں تہجد کے وقت کی اس پکار کو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ آسمان سماوی پہ اتر آتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے، کوئی ہے کہ جو وہ سوال کرے میں اس کو پورا کروں۔ تو یہ صدا، یہ ڈائریکٹ لنک فجر تک منادی فرشتے کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستو ڈائریکٹ لنک ہے، کسی دوسرے ذریعے سے پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف پلٹنا ہے، سچی توبہ کرنی ہے اور واپس آ جانا ہے۔ تو اللہ اگر سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہوں گے، زمین و آسمان کی وسعتیں بھی نہ سماتی ہوں، تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ سچی توبہ کرو گے، پلٹ آؤ گے تو بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، تمہاری سیئات کو کس میں لکھ دوں گا؟ نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تمام ابن آدم انسان خطا کار ہیں اور ان میں سب سے بہترین توبہ کرنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر پلٹ آیا، توبہ کر لی، احساس ہو گیا سچی نیت سے، تو یہ دھبا مٹ گیا، ورنہ یہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اور اگر وہ زیادہ گناہ کرے گا تو یہ دھبا سیاہ ہو جائے گا، ہرگز نہیں بلکہ ان کے برے کاموں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سے مروی ہے حدیث کہ پوچھا گیا اس زنگ کو کیسے صاف کیا جائے؟ کہا زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو اور اپنی موت کو یاد کرو۔ دو حل بتا دیے، یہ نہیں پوچھا کیسے لگتا ہے، کیوں لگتا ہے، کیسے وہ ہوگا، تو حل پوچھا، اس کا سلوشن پوچھا، کیا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی طرف رجوع کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو اپنی زندگیوں میں اپناؤ، اور دوسرا موت کو کثرت سے یاد کرو، تو یہ زنگ خود بخود نکل جائے گا۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ سید الاستغفار یہ ہے کہ تو کہے، کیا کہے؟ اے میرے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور تیرا ہی میں بندہ ہوں، اور میں تیری عہد اور تیرے وعدے پر ہوں جتنا ممکن ہے، اور جو کچھ میں نے کیا اس کی برائی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور ان نعمتوں کا میں اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کی ہیں، اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، مجھے بخش دے۔
تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث دوستو، سید الاستغفار۔ توبہ کی شرائط کیا ہے؟ توبہ کے معنی ہے رجوع کرنے کے۔ غلطی کا سرزد ہونا فطرت انسانی میں شامل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد بھی، لیکن پلٹنا، توبہ کرنا، اللہ سے رجوع کرنا سب سے ضروری چیز ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں، 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط ترک گناہ، جو کام گناہ کے کر رہے ہیں اس کو چھوڑنا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف میں توبہ کرتا رہوں اور پھر دوبارہ وہی حرکتیں کرتا رہوں، نہیں۔ سب سے پہلی چیز ترک گناہ، دوسری چیز ندامت و شرمندگی کہ اے اللہ یہ میں نے بہت برا کیا، آئندہ نہیں کروں گا، اور عزم مصمم اس بات کا کہ آئندہ یہ نہیں کروں گا۔ یہ تو حقوق اللہ کے سلسلے میں تھے۔ حقوق العباد کے سلسلے میں کیا ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو وہ حق دینا ہے، اگر وہ زندہ ہے تو اس سے معافی تلافی کروا لیں، ورنہ وہ معاف نہیں ہوتے۔ اگر وہ مر گیا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ شاید وہ دعائے مغفرت آپ کی کام آ جائے۔ اور آخری چیز کیا کرنی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ پھر اپنی زندگی کو نیک کاموں کے لیے وقف کر دو، بدماشیاں چھوڑو۔ سچی توبہ توبۃ النصوح یہ ہے۔ یہ 5 اصول ہیں، بنیادی اصول دوستو۔ پہلی فرصت میں، خلقلہ لگنے سے پہلے، جب تک کہ جان میں جان ہے، سچی توبہ کریں، پلٹ آئیں۔ یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی۔ اے میرے بندو، تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ہرگز مجھے نفع پہنچا سکتے ہو۔ نفع نقصان اللہ بالا تر ہے۔ اللہ رب العزت کی شان بے نیازی کیا ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندو، اگر تم سب اولین و آخرین، جن و انس، اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، تو تم میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ جن و انس، اور اے میرے بندو، اگر سب اولین اور آخرین، جن و انس، اس ایک آدمی کی طرح ہو جاؤ کہ سب سے زیادہ بدکار ہے، تو پھر بھی تم میری سلطنت میں کچھ نہیں کر سکتے، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر کیا کہا؟ اے نبی، آپ کہیے کہ اگر سمندر روشنائی بن جائے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں، اگرچہ اس کی طرح کے اور سمندر بھی اس کی مدد کے لیے لکھنے کے لیے آ جائیں۔ دوسری جگہ فرمایا سورۃ اللقمان میں، اور اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ سب قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے، اس کے بعد اس کو مزید 7 سمندر سیاہی مہیا کریں، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے، اور اس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو نہیں گن سکو گے۔ یقیناً انسان بڑا ہی ظالم اور بہت ہی ناشکرا ہے، اور نہیں کوئی شے مگر ہمارے پاس ہیں اس کے خزانے، ہم نہیں نازل کرتے اس میں سے مگر ایک طے شدہ اندازے کے مطابق۔ یا اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے اکٹھا کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے۔ جو کیا تھا وہ بھگتنا پڑے گا دوستو، دودھ کا دودھ ہونا ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے اکٹھا کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے دوستو، اور رکھ دیا جائے گا نامہ اعمال۔ چنانچہ تم دیکھو گے کہ مجرموں کو ڈر رہے ہوں گے اس سے کہ جو کچھ اس میں ہوگا، کہیں گے ہائے میری شامت، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے اور نہ کسی بڑی کو، مگر اس کو محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ پائیں گے جو عمل بھی انہوں نے کیا ہوگا اسے موجود، اور آپ کا رب ظلم نہیں کرے گا۔
وہ چپ نکلے گی گردن سے اور لگا دی جائے گی کہ یہ ہے تمہارا نامہ اعمال جو کچھ تم نے کیا تھا، اور یہ اسکن اعضاء و جوارح ہمارے خلاف اللہ ان کو اس دن زبان دے دے گا، یہ گواہی دے رہے ہوں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس کسی نے ذرے کے ہم وزن بھی کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے کسی ذرے کے ہم وزن کوئی بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اس نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ رحمت کا 1% ہے، 1% ہے جو دنیا میں ڈالا ہے، تو یہ سب رحمت ہم دیکھ رہے ہیں، اور 99% اور 99 گنا رحمت اللہ تعالیٰ نے یوم محشر کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کا جلوہ کریں گے۔ اور آپ کا رب تو غنی ہے، رحمت والا ہے، تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیں گے تو کہہ دیجیے کہ تمہارا رب بڑی رحمت والا ہے۔ یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ اسی حدیث پہ انشاءاللہ اس کا اختتام کریں گے۔ ایک اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا کہ ہم مفلس وہ آدمی کو مانتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ ہمارا بھی تصور یہی ہے کہ بھائی مفلس مسکین وہ ہے جس کے اوپر دنیا کا مال متاع نہ ہو، لیکن دیکھیں یہ حدیث ہمیں کیا سکھا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا مفلس وہ آدمی ہوگا جو کہ نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن اس آدمی نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا خون کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ یہ جو کرنسی ہے نیک اعمال کی، تو سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی ختم ہو گئی تو ان لوگوں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ یوں متقی پرہیزگار دنیا کا، لیکن لوگوں کا دل دکھانے والا، نیتوں میں فتور والا، ریاکار، اس کا انجام کار دوستو دیکھ لیں، پھر اس آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس شخص نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر ظلم کیا تو اسے آج ہی معاف کرا لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے پھر کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں اس میں ڈال دی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تمام کی تمام چیز اس ویب سائٹ پہ ڈاؤن لوڈ ہے، drmirzaShafiq.com پہ۔ آپ جن لوگوں نے سنا ہے وہ تو اس سے مستفید ہو رہی ہیں، لیکن اس کو بھی ایک صدقہ جاریہ بنا لیں، اور اس کو جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان کو یہ بتائیں۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔